السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ سے میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے فیوریٹ ناول میرا مرض تو کے ایپیسوڈ 6 کو، جسے ہم آج پڑھیں گے تو وہ پڑھتے ہیں ایسے، لیکن یاد سے کرتے رہیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ایسے موسٹ رومانٹک ناول کے لیے۔ رات کے 9 بجے شہیر موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، جبکہ امایا اور اس کے والدین بینش کی شادی میں گئے ہوئے تھے، جو کہ آج نکاح تھا اس کا۔ شہیر کے چونکہ پہلے چوٹیں بھی لگی ہوئی تھیں اور ویسے بھی شادی پر جانے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا، مگر دروازے پر دستک سن وہ بغیر سوچے دروازہ کھول گیا۔ ارسل تو یہاں پر؟ گلے لگے شہیر اس کے رات کو یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ چلو بھی یار باہر، گاؤں رات کو زیادہ حسین لگتا ہے۔ نہیں رہنے دو، بلکہ تم اندر آؤ، پارٹی کرتے ہیں۔ شہیر کو باہر جانے سے بھی کوفت آنے لگی تھی۔ کیا ڈر گئے اس وجدان سے؟ یار وہ سوکھی ڈنڈی، سب گاؤں والے مذاق اڑاتے ہیں اس کا، لیکن تم شہر سے آئے لڑکے اس کے ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں فضول کا تماشا نہیں چاہتا۔ شہیر ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر چلو، زبردستی ہاتھ پکڑے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ گاؤں جو ویران ہوا پڑا تھا، چونکہ سبھی لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے۔ امایا خود شادی انجوائے کر رہی تھی۔ صبح جو کچھ بھی اس نے حارث کے ساتھ کیا تھا، اس پر فخر ہو رہا تھا اسے۔ شہیر دیکھو کتنا حسین موسم ہے، جانتے ہو ہمارے گاؤں کی لڑکیاں اور ہتھیار ہی مشہور ہیں، یہاں جتنا حسن لڑکیوں میں ہے، اس سے کہیں زیادہ عام ہتھیار ہیں۔ گاؤں میں غریب سے غریب گھر میں بھی بندوق لازم ہوتی ہے۔ ویسے تمہیں چلانی آتی ہے یہ بندوق؟ پسٹل جو کہ ارسل اپنے ساتھ لایا تھا شہیر کو پکڑاتا پوچھنے لگا۔ تم کیوں اسے لائے ہو؟ اپنے ساتھ وہ اسے پسٹل واپس کرنے لگا، مگر ارسل ضد کیے جائے کہ چلا کر تو دیکھو، بہت مزہ آئے گا۔ پہلی مرتبہ اس چیز کو پکڑا ہوا تھا شہیر نے۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ ہوا میں گولے چلانے لگا، مگر اچانک بائک کا رکنا دیکھ اس کا دھیان اس جانب گیا۔ تیری اتنی ہمت، جو بندوق بھی اپنے پاس رکھے گا؟ سمجھتا کیا ہے تو خود کو؟ وجدان آتے کے ساتھ ہی برسنا شروع ہو گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہماری زندگی ہے، تم کیوں ہر بات میں ٹانگ اڑانے لگتے ہو؟ شہیر بھی لحاظ بھول گیا۔ بتاؤں تجھے میں کون ہوں؟ خود وہ اپنے ساتھ ہر وقت پسٹل رکھتا تھا، نکالے شہیر کی جانب کر گیا، جسے دیکھ خوف کے مارے شہیر نے بھی اس پر نشانہ باندھ دیا۔ چلا دے گولی۔ اچانک سرسا کی بات سن وہ شوکڈ ہوئے۔ کیا بول رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ یہاں کسی کی جان نہیں لینے والا تھا، بس وجدان کو بھیجنا چاہتا تھا۔ چلاؤ بھی ورنہ وہ ہمیں مار دے گا۔ خود شہیر کا ہاتھ پکڑے وہ ٹریگر دبا گیا۔ گولی سیدھا وجدان کے سر میں جا کر لگی۔ گولی کی آواز اس گاؤں میں سنائی پڑی، جسے امایا تک سنتی خوف بھری نظروں سے بینش کو دیکھنے لگی۔ رات کی اس پہر ان کے گھر کے قریب کس نے گولی چلائی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھے مارنے والا تھا، اور ارسل نے زبردستی گولی چلا دی۔ گنڈے جو کہ شہیر کو گردن سے پکڑے کھینچتے ہوئے اپنے ڈیرے میں لے کر جا رہے تھے، جبکہ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت دیے جائے۔ تیری اتنی اوقات، ہمارے خاندان کے لڑکے کی جان لے؟ شعیب جو کہ سیدھا شہیر کو مارنے پیٹنے لگا۔ صغیر صاحب امایا سب انجان تھے، وہ سیدھا اپنے گھر پہنچے، مگر وہاں پر شہیر کو نہ پائی۔ مزید فکر مندی ان کی بڑھ گئی۔ پر گاؤں میں شور مچنے کی آواز پر انہیں حقیقت کا پتہ چلا کہ شہیر پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ صغیر صاحب مانو جان ہی نکل گئی ہو ان کی، وہ ڈیرے جانے لگے۔ امایا نے بھی ضد کی ساتھ جانے کی، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا۔ مار مار کر بری حالت کر دی تھی انہوں نے اس معصوم کی، جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ارسل تو تبھی بھاگ بھی گیا جس نے شہیر کو پھنسایا۔ صاحب جی معاف کر دیں، اسے میرے بچے نے کچھ نہیں کیا،
ہاتھوں کو جوڑتے ذکیر صاحب شعیب سے معافی مانگنے لگے۔ وہ واقف تھے اپنی اولاد سے کہ وہ کسی کو خون نہیں کر سکتے۔ او بڈھے سن، خون کا بدلہ خون سے ہی لیا جاتا ہے، اور اس نے تو ہمارے چاچے کے بیٹے کی جان لی۔ دیکھ کیسے مرا پڑا ہے وہ۔ سر میں گولی لگنے کے باعث وہ وہیں پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ چارپائی پر اس کی لاش پڑی تھی۔ نہیں نہیں، آپ رحم کریں ہم پر۔ اپنے بیٹے کو مارنے کا سن، اس کا دل ویسے ہی بند ہونے والا تھا۔ صبح وجدان صرف کفن ہی پہنے گا، بلکہ یہ بھی ساتھ ہی دفن ہوگا۔ بالوں سے پکڑے کھینچتا وہ اس کی زندگی کا وقت تک بتا گیا کہ صبح اس کی جان لے لی جائے گی۔ سب گاؤں والوں کے سامنے وہ اپنا حکم سنائے حویلی کے اندر چلا گیا۔ صغیر صاحب جو اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنے ویسے ہی صدمے میں جا چکے تھے۔ وہیں شاہیر کو رسیوں سے اسی ڈیرے میں باندھ دیا گیا تاکہ صبح اسے سب کے سامنے مار دیا جائے۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ مایوس آنکھوں میں آنسو لیے صغیر صاحب کو واپس گھر لوٹتے دیکھ امایا نے شاہیر کے متعلق پوچھا۔ جان کے بدلے جان لینے کا فیصلہ سنایا ہے انہوں نے۔ صبح سب کے سامنے شاہیر کو مار دیا جائے گا۔ وہیں زمین پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، آپ اٹھیں۔ ایسے کیسے بغیر سچ جانے وہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں بھائی کو، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ امایا جو اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے اس مصیبت سے اپنی فیملی کو بچائے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک مرتبہ فیصلہ سنا دیا جائے، ہم آخر یہاں پر آئے ہیں کیوں؟ وہ پچھتا رہے تھے یہاں پر آنے کا سوچ کر ہی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ نہ جانے کیا سوچتی وہ گاڑی کی چابی اپنے والد کے ہاتھ سے چھینتی باہر کی جانب جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجرا بیگم جو خود صدمے میں تھی اس پہر اپنی بیٹی کو اکیلے جاتے دیکھ پوچھنے لگی۔ شاہیر کو واپس لانے۔ دو ٹوک جواب دیے وہ گاڑی چلائے ان کے ڈیرے پہنچ گئی۔ گاؤں میں واحد یہی تو جگہ تھی جہاں لائٹس جل رہی تھیں۔ کون اور کس سے ملنا ہے؟ یوں اس لڑکی کو گھر کے اندر جاتے دیکھ گارڈز نے پوچھا۔ مجھے حارب سے ملنا ہے۔ آنسو صاف کرتے اس نے حارب کا نام لیا۔ اس وقت کسی سے بھی نہیں مل سکتے۔ جاؤ یہاں سے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہا نا مجھے ملنا ہے۔ جاؤ اور جا کر ان سے کہو مجھے ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ امایا بغیر اس سے ملے واپس نہیں جانے والی تھی۔ اس لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ان میں سے ایک گارڈ حویلی کے اندر جائے حارب کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ کون ہے؟ نشے میں دھت وہ مسلسل ڈرنک کرتا سگریٹ کی کش لگائے پوچھا۔ صاحب جی وہ شہری لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ اس گاؤں میں سبھی اسی نام سے اسے پکار رہے تھے۔ امایا کا ذکر سن چہرے پر ایک طرفہ مسکراہٹ بکھر گئی اس کے۔ آنے دو اسے اندر۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ چہرے پر اسی ڈرنک کو ڈالتا سارے کپڑے بھی بھگا گیا۔ جائیں اندر۔ گارڈ کی اجازت ملتے ہی وہ اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ حویلی تھی تو کافی بڑی مگر اس پہر سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گھر میں جنازہ پڑا تھا مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سب سے پہلے کمرے کے پاس رک کے اس نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ لمبی سانس لیے وہ دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ یہ اسی شخص کا کمرہ تھا جسے صبح ایسی تلخ باتیں اس لڑکی نے سنائی تھی مگر آج اپنے بھائی کی زندگی بچانے کی خاطر وہ خود حارب سے ملنے آئی۔ کمرے میں ڈرنک اور سگریٹ کی بدبو پھیلی ہوئی اس لڑکی کی کھانسی کا باعث بنی۔ سرخ رنگ کا جل رہا بلب اسے سامنے بیٹھ کے پاؤں والی سائڈ پر سفید رنگ کے کرتے کو پہنے شخص جس کے بال بھیگے ہوئے تھے دکھائی دیا۔ یار یہ قسمت بھی کیسی عجیب چیز ہے نا، جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ سب کروا دیتی ہے۔ ہم سے
صبح تمہیں اسی گھر میں اپنی بیوی بنا کر لانے کی خاطر کیا، مگر تم نے انکار کر دیا، پر اب دیکھو میرے ہی گھر پر میرے ہی روم میں مجھ سے ملنے خود آئی ہو۔ کھڑا ہوئے وہ اس لڑکی کے بالکل نزدیک جائے چکر کاٹتا پیچھے کھڑا ہو گیا۔ گھبراتی وہ پلٹ گئی، آنسو بھری نظریں اوپر کیے وہ اس شخص کے سرخ نشے میں ڈوبی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی اس کا جو اس کے سامنے منت کر سکے۔ کیا ہوا؟ اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتی ہو؟ کس نے میرے کزن کی جان لے لی؟ امایا کی آنکھیں پڑتا وہ خود ہی بول پڑا، میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ انصاف کرتے ہو تو اب بھی انصاف کرو، سچ جان کر فیصلہ کرنے کا انصاف۔ لب کانپتے اس شخص کو تفتیش کرنے کا کہہ رہے تھے۔ یہاں جو دکھائی دیتا ہے اسی پر انصاف کیا جاتا ہے، اور جانتی ہو خون کے بدلے خون کرنا ہی ہماری روایت ہے، یا پھر ونی بننا تمہارے بھائی کی جان بچا سکتا ہے اگر تم اپنی ذات کی قربانی دے تو۔ چہرے پر مکروہ ہنسی وہ ایسی بات کر رہا تھا جو امایا کے رونگٹے کھڑے کر جانے کا سبب بنی۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا؟ کسی کی ونی بننے کا مطلب بھی جانتی ہو؟ غلاموں والی زندگی گزارنا۔ تمہارے خواب خوشیاں سب مٹ جائیں گی، اپنی ذات کو بھولنا ہوگا اور مقصد صرف ایک ہوگا، اپنے مالک کا ہر جائز ناجائز فیصلہ ماننا۔ گوگا چکر کاٹتا وہ اسے ایک آخری موقع دے رہا تھا اپنے بھائی کی زندگی بچانے کا۔ اتنا کیسے گر سکتی ہو تم؟ حلق میں اٹکی آنسوؤں کو نگلتی وہ حارث پر برس پڑی۔ اس چہرے سے بڑا عشق کر بیٹھا تھا میں، مگر تیرے انکار نے مجھے حیوان بنا ڈالا، تو اس سے بڑی محبت ہو گئی تھی مجھے۔ وہ رانا حارث جو کسی پر رحم نہیں کھاتا، جو چیز پسند آئے خود وہ چل کر میرے پاس آتی ہے، مگر میں تمہارے پاس خود آیا اور تم نے میری پیشکش بے دردی سے ٹھکرا دی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تم اسی گھر میں اب بھی آؤ گی، مگر میری بیوی بن کر نہیں بلکہ ونی کی حیثیت سے۔ تمہاری سانسوں پر بھی میرے ظلم کی زنجیر بندھی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا سب میرے حکم کا محتاج ہوگا۔ اب تم میری محبت نہیں بلکہ نفرت ہر رات اسی بستر پر دیکھو گی۔ میرا چھونا تمہیں نفرت دیتا تھا، مگر اب ہر روز تم مجھے اپنے اندر محسوس کرو گی، میری شدتیں تم برداشت نہیں کرو گی، مجھے خود سے بھی زیادہ خود میں محسوس کرو گی۔ امایا کو کمر سے دبوچتا وہ خود کے اس قدر قریب کر چکا تھا، اتنا قریب کہ امایا کی بے چین سانسیں اس شخص کے چھونے پر تک وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کے اندر خود کے لیے خوف وہ جان سکتا تھا۔ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے گاؤں کے ان غلاموں کی طرح نہیں ہوں جو تمہارا صحیح غلط سب مان لے۔ میرے بھائی نے غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے، قانون اسے سزا دے۔ تم لوگ ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ 2 قدم پیچھے ہٹتی وہ حارث کی آفر ریجیکٹ کر گئی۔ ایسے شخص کے ساتھ آخر کیسے رہنے کو تیار ہو سکتی تھی وہ؟ یہاں کا قانون بھی ہم ہیں اور لوگوں کی زندگی موت کا فیصلہ بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ خوش قسمتی ہے تمہاری جو میں اب بھی تم سے شرافت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ورنہ جس رات تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اسی دن اٹھا کر اپنے گھر لے آنا تھا، مگر میرے دل نے مجھے اجازت نہیں دی اس بات کی۔ آج میں تمہیں ونی بنانے کی آفر دے رہا ہوں، ورنہ بغیر نکاح رکھنے کی بھی بات کر سکتا تھا۔ امایا کی باتوں دبوچتے ہوئے اس لڑکی کے دماغ سے غلط فہمی نکال گیا کہ بہت کچھ کرنے کی حیثیت رکھتا ہے یہ انسان۔ چھوڑو مجھے، میں غلط تھی جو تم سے بات کرنے یہاں پر آئی۔ میں اپنے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، سمجھے تم؟ اس کی بات وہ نہیں مان سکتی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی کو مرنے دے سکتی تھی۔ حارث کا ہاتھ پیچھے کرتی وہ باہر کی جانب بھاگ نکلی۔ اماں جی پانچ جب آتی اس لڑکی کو حارث کے کمرے سے روتے ہوئے باہر بھاگتے دیکھ
تجسس بھری نظروں سے گھورنے لگی۔ اس ایک رات میں نہ جانے کیا کچھ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی پاگل ہو رہی تھی، ایک ایسے دوراہے پر کھڑی تھی وہ جہاں اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا کرے، اپنی ذات کو قربان کر دے یا اپنے بھائی کو مرنے دے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کرتے رہیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔